اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اس سے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاعہ کے لشکر کو زبردست شکست سے دوچار کیا تھا اور پھر اس کو ایک خیمے میں قید کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حق و باطل کے درمیان ہونے والے ایک عظیم الشان معرکے کے متعلق بیان کریں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا اور اس ملعون کو جہنم واصل کیا۔ مگر اس سے پہلے میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین گرامی، مجاعہ کی گرفتاری کے بعد حضرت خالد نے بھی عقربہ کے مقام پر پہنچ کر مسیلمہ کے لشکر کے سامنے ڈیرے ڈال لیے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ مسیلمہ کے لشکر میں 40,000 اور مسلمان لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد نے اتمام حجت کے لیے مسیلمہ اور اس کے لشکر کو دین حق کی دعوت دی اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی وعظ و نصیحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر مسیلمہ اور اس کے لشکر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مسیلمہ کے سردار نہار نے لشکر سے نکل کر مبازرت طلب کی۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زید بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نکلے اور بڑی پامردی سے مقابلہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ایسا قتال ہوا کہ چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت خالد کے حکم سے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ مسیلمہ کی فوج حضرت خالد کے خیمہ میں داخل ہو گئی، جہاں مجاعہ کو حضرت خالد قید کر کے اپنی بیوی کی نگرانی میں دے گئے تھے۔ فوجیوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو قتل کرنا چاہا، مگر مجاعہ نے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر تمہاری عورتوں اور بچوں کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس پر فوجی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مسیلمہ کے لشکریوں کے دل بڑھ چکے تھے اور وہ اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمانوں پر بھاری نظر آتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے زبردست قتال کیا۔ اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم دشمن کے قلب لشکر میں جا گھسے اور داد شجاعت دے کر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت زید بن خطاب نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، ارے ارباب ایمان، میں نے مسیلمہ کے سردار نہار کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ اب یا تو اس جھوٹے نبی کو قتل کروں گا یا خود اپنی جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر جھپٹ پڑے اور بہت سو کو موت سے ہمکنار کر کے خود بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مسیلمہ کی فوج پر اپنی عددی کثرت کی بنا پر کسی تھکاوٹ کے آثار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا پلہ کبھی ہلکا ہوتا ہے اور کبھی بھاری، تو انہوں نے مسیلمہ کے بڑے بڑے سرداروں اور بہادروں کو للکارا اور اپنے مقابلے کے لیے انہیں تیش دلایا۔ چنانچہ بڑے بڑے سورما فوج سے نکل کر حضرت خالد سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلے، مگر جو مقابلے کے لیے آتا وہ زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا مسیلمی لشکر کے بہت سے نامی گرامی بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ دیکھ کر مسیلمی فوج میں ہلچل سی مچ گئی۔ اب حضرت خالد نے مسیلمہ کو پکارا اور دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس نے پھر یہ مطالبہ نامنظور کر دیا، جس پر حضرت خالد گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف لپکے، مگر وہ چکما دے کر دور نکل گیا اور ایک قلعہ نما باغ میں پناہ لی، جہاں اس کا لشکر بھی آ کر اس سے مل گیا۔ ناظرین گرامی، یہ ایک وسیع و عریض قلعہ نما باغ تھا جس کے بڑے بڑے دروازے تھے۔ مسیلمہ اس باغ میں اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا اور دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ اس باغ میں جانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت برا بن مالک نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے ہیں، ان کو سستانے کا موقع دیے بغیر ان پر حملہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک ہی ترکیب ہے کہ آپ مجھے دروازے کے قریب لے جا کر باغ کے اندر پھینک دیں، میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تمہیں دشمن کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ جب برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو ان کو دیوار پر کسی طرح چڑھا دیا گیا۔ وہ فوراً اندر کود گئے اور باغ کے دروازے پر کھڑے سینکڑوں پہرے دار فوجیوں پر ٹوٹ پڑے اور نہایت بہادری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور سب کو مارتے کاٹتے آخر کار دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔
حضرت خالد بن ولید لشکر لیے ہوئے دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، فوراً دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور پھر تو اس قدر گھمسان کا رن پڑا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی اور مسلمان بھیڑ بکری کی طرح مرتدین کو ذبح کرنے لگے۔ ناظرین گرامی، جب مسلمہ نے مسلمانوں کا جوش و خروش اور اپنی فوجوں میں کچھ شکست کے آثار دیکھے تو اپنے خاص دستے کو لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے، جو اب مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کے سپاہی تھے، اس کو دیکھ لیا اور اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب کاڑی لگی اور مسلمہ زمین پر گر گیا۔ قریب ہی ایک انصاری نے اس کو تلوار ماری اور سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ مسلمہ کے مرتے ہی اس کی پوری فوج میں ابتری پھیل گئی اور مسلمانوں نے بھی بے دریغ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمہ کے 40,000 کے لشکر میں سے تقریباً 21,000 موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ مسلمانوں کے صرف 660 آدمی شہید ہوئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ مسلمہ کی موت کے بعد اس کا قبیلہ بنی حنیفہ صدق کے دل سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا اور ان کا ایک وفد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا، جہاں ان کی تکریم کی گئی۔ ناظرین گرامی، اس معرکہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شریک تھے۔ جب وہ واپس مدینہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، یہ کیا بات ہے کہ تمہارے چچا زید بن خطاب تو جنگ میں شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہو؟ تم زید سے پہلے کیوں نہ شہید ہوئے؟ کیا تمہیں شہادت کا شوق نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے والد محترم، چچا صاحب اور میں دونوں نے حق تعالیٰ سے شہادت کی درخواست کی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن میں اس شہادت سے محروم رہا، حالانکہ میں نے چچا کی طرح جان کی پرواہ کیے بغیر مرتدین سے جنگ کی تھی۔ ناظرین گرامی، یہاں اسلام کی تاریخ کے پہلے دجال اور جھوٹے نبی کا انجام ہوا اور پھر کافی عرصے تک کسی کو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی جھوٹے کذاب انسان وجود میں آئے جنہوں نے دعوی نبوت کر کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ انہی جھوٹے کذاب نبیوں میں سے ایک اسود انسی بھی ہے، جس نے جھوٹی نبوت کر کے اور مکاری اور فریب سے یمن پر قبضہ کر لیا اور لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کر دیا۔ لیکن اسود انسی کی جھوٹی نبوت کی کہانی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔